جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس پر صبغت اللہ، سبحان اللہ اس پر اللہ، اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے کیسا کرم پہچانا نہیں جا رہا۔ آخر بتاتے ہیں، توکل شاہ مالوی کہتے ہیں اس نے غصے میں آ کے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا، تھپڑ مار کر کہتی ہے ادھر دیکھ، مجھے کیوں نہیں دیکھتا، کیا میں سونی نہیں، ادھر دیکھ۔ جب تھپڑ مارا نا اس نے کہا دبا جا یہاں سے، خبردار یہ تو یہاں کھڑی ہوئی، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اوئے کاش ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا نا، بتاتے ہیں کہ اس شہزادی نے اسے کہا اے گل سن، تیری مرشد تے میں ہاں، یہ تجھے راستہ میں نے بتایا تھا، میں نے کہا تھا ایسے ایسے کر، مرشد تو میں ہوں۔ اچھا اب ایک کام کرتے ہیں، کیا؟ اس نے کہا جہاں تو پہنچا ہے مجھے بھی پہنچا دے۔ بتاتے ہیں اس فقیر نے نگاہ اٹھائی، شہزادی اوپر دیکھتی ہے، لوحے محفوظ پہ نظر جاتی ہے، نیچے دیکھتی ہے تاتر سرا پہ نظر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھنگی سوچ سکتا تھا کہ اتنی عزت اور شان ملے گی؟ آباب آپ دائیں بائیں دیکھیں، بڑے بڑے آستانے آپ کو نظر آئیں گے، کوئی پیر کسی قوم کا ہے، کوئی پیر کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، مگر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے فَاذْكُرُونِی سبحان اللہ، اذکرکم، معاملہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جائے، جو ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی کا ہو جاؤں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ سنو دیوانو، آنکھ بندے کی دیکھنا اللہ کا، کان بندے کے سماعت اللہ کی، زبان بندے کی گویائی اللہ کی، ہاتھ بندے کے پکڑ اللہ کی، پاؤں بندے کے ارے رفتار اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ چانچن وانگ مدینہ دسے، چانچن وانگ مدینہ دسے اتے کوٹ میٹھن بیت اللہ اکھے ظاہر دے وچ پیر فریدن آئے، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اور یہ نہ کبھی سمجھنا کاش میں فلاں پیر کا بیٹا ہوتا، اے کاش مجھ سے یہ گناہ نہ ہوئے ہوتے، شاید اللہ مجھے قرب دے دیتا۔ تم پلٹ آؤ، تم لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ کریم ہے، سبحان اللہ، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، سبحان اللہ، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ پلٹ آؤ۔ آج یہ پاپی شخص گلی سے گزرا اور بچے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو پاپی جا رہا ہے۔ جب وہ گزر گیا بڑا شرمندہ خاطر آگے گیا تو حضرت جنید بغدادی محفل سجا کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بتاتے ہیں وہ شخص تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا، ابھی بزم سجی تھی، ابھی محفل سجی ہوئی تھی، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ بچے گلی میں ابھی کھیل رہے ہیں، انہوں نے جب آتے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے وہ کمینہ والا آنا پہ، وہ دیکھو پاپی بھیر آ رہا ہے۔ جب یہ آواز سنی نا، حاطف سے آواز آئی خبردار، میرے بندے کو پاپی نہ کہنا، میرے بندے کو فاسق نہ کہنا، میرے بندے کو فاجر نہ کہنا۔ یہ پاپی تھا، ہے نہیں، فاجر تھا، ہے نہیں، بدبخت تھا،
مگر ہے نہیں، اس لیے کہ ابھی ابھی جنید بغدادی کی صحبت میں سے اٹھ کر آیا ہے۔ اے اللہ نے اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دیا۔ سب کو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی صحبت میں اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے، اللہ اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیوانوں اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ آؤ تھوڑی دیر یاد کرتے ہیں اس مالک کو بڑے پیارے لفظ میں، اللہ اللہ
جی پوچھنا ہے شان پیارے زلفاں جی پوچھنا ہے شان پیارے زلفاں جی پوچھنا ہے شان پیارے زلفاں رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے ہائے 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 رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے رومی سازی جامع جنوں ویکھ لو رومی سازی جامی جن دیکھ لو رومی سازی جامی جن دیکھ لو رومی سازی جامی جن دیکھ لو پاپا دادا خواجہ جنوں ویکھ لو پاپا دادا خواجہ جن دیکھ لو پاپا دادا خواجہ جن دیکھ لو اللہ دیسا قیدی سارے ظلماں دے 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 رب کردائے آپ نظارے ظلماں دے ہائے رب کردائے آپ نظارے ظلماں دے ہائے رب کردائے آپ نظارے ظلماں دے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر میرے تک آواز نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب بندہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا بخار میں یاد کرے سر درد میں یاد کرے پیٹ درد میں یاد کرے سفر میں یاد کرے دکھ میں یاد کرے رنج میں یاد کرے گرمی میں یاد کرے شدت گرمی میں یاد کرے شدت سردی میں جب یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دورہ چورہ کر دیتا ہے پھر بولو سبحان اللہ نہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا اس کی آنکھ کرامت ہو جاتی ہے اس کی زبان کرامت ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ کرامت ہو جاتی ہے ایسے نہیں فرمایا یا ساریہ تو الی الجبل ممبر پر بیٹھ کر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے آپ کی نظر پڑی حضرت ساریہ پر ساریہ سینکڑوں کلومیٹر دور لشکر جرار لے کر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے آپ نے جب مسلمانوں کی لشکر کی موومنٹ دیکھی نا کہ دشمن پیچھے سے اٹیک کرنے والا ہے آپ نے نگاہ ولایت سے دیکھا فرمایا یا ساریہ تو الی الجبل ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھ حضرت ساریہ کہتے ہیں میں مڑا دیکھا دشمن پیچھے سے حملہ آور تھا آپ نے اس کا دفاع کیا لڑے جنگ سے فتح کر کے نصر من اللہ و فتح قریب کے ترانے گاتے مدینے واپس آئے تو اہل مدینہ نے پوچھا ساریہ جنگ کے احوال بتا حضرت ساریہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ساریہ بمائے لشکر کے ہلاک ہو جاتا اگر امیر المومنین بر وقت مدد نہ فرماتے کہا وہ کیسے کہا انہوں نے مجھے آواز دی اور میں نے حضرت کی آواز کو سنا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا دشمن اٹیک کر رہا تھا تو میں نے پھر پینترا بدلا جنگ لڑی اللہ نے فتح دے دی ہے کمال ہے یار بیٹھا یہاں پر ہے مسجد نبی شریف میں سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو اگر کوئی بندہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے موبائل کے دور ہیں میں نے موبائل پکڑا صرف ویڈیو نہیں آڈیو نہیں ویڈیو کالیں ہوتی ہیں پتہ لگا کون کیا کر رہا ہے اب تو بات اور ہے وہ تو موبائل کا دور نہیں تھا ویڈیو آڈیو کا زمانہ نہیں تھا یہ پھر کیا ہے آواز دی ساریہ الی الجبل
کمال ہے. یہ ہے کیا؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. جس کا اللہ خدا، جس کا خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اس کی ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، خدا کی قسم شرق پہ، غرب پہ، شمال پہ، جنوب پہ حکومت. ایسے نہیں کسی نے کہا خدا پیرانہ، خدائی پیرا نے کہا ہے. وہ کس لیے؟ پیر سے مراد وہ پیر نہیں ہیں جو زمانہ حاضر کے اندر پھرتے ہیں، بے نمازی، بے شرع، شریعت کے تارک، طریقت کے قاتل، بے نمازی. لوگ کہتے ہیں یہ تمہارا پیر ہے، ہمارا یہ پیر نہیں ہے. یہ ہم اہل سنت پر الزام ہے کہ یہ اس قسم کے جو فراڈی ہیں، جیڑا کسی دی دھی کڑ کے لے جاوے، جیڑا کسی دی منجا کھول کے لے جاوے، جو لوگوں کو دکھ دے، تکلیف دے، وہ ہمارا پیر نہیں ہے. پیر تو سکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. پیر تو بولو نا، پیر تو سکھ دیتے ہیں، پیر دکھ نہیں دیتے. ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے. پیر ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ تیرتا نظر آئے، آگ نگلتا نظر آئے، شریعت رسول کا اگر تارک اور قاتل ہے وہ شعبہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ارے اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے ارے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. کون یاد آئے؟ کون یاد آئے؟ کون یاد آئے؟ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. یہ بھنگ پینے والے، یہ چرس پینے والے، حفیموں کے لنگر چلانے والے، موالی قسم کے، جنہوں نے بڑے بڑے وہاں پر ڈنڈے اور ڈنڈوں پر گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، اور گھنگرو باندھ کر جہاں بھنگیں چڑھتی ہیں اور پھر جب چڑھ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں علی حیدر. وہ پوچھے آوے کی ہویا انہوں؟ کہنے جی پہنچ گیا ہے پیر ساڑا. کتے پہنچے ہے توڑا پیر؟ کہنے جی 14ویں آسمان تے پہنچ گیا ہے. نہ 14واں آسمان ہووے نہ ایدہ پیر پہنچے. یہ ٹھگ ہیں، بیروپی ہیں، نقلی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم ان کو پیر نہیں مانتے. کیا کسی نے لکھا کہ پی کے بھنگ دا پیالہ ہاتھی کر کے مکالا جدو پوچھئے تے کہندے جانے ہی آئے گا. علی نے یہ کہا تھا بھنگ پیو، علی نے کہا تھا چرس پیو. آئے ارے بھنگ والے منہ سے، چرس والے منہ سے، ڈرنکنگ کر کے شراب کی چسکیاں لے کر نعرہ لگائے علی حیدر، اور تو کہے میں علی کا ماننے والا ہوں. نہیں، خدا کی قسم علی پاک ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی وہ شہر کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اے کیا منظر تھا جب مواخات مدینہ ہو رہا تھا. میرے نبی نے مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ادھر انصاری کا ہاتھ پکڑا. فرمایا جا تم دونوں بھائی ہو. انصاری اس مہاجر صحابی کو کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیان، منصب نبیان، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. نہیں جا کے بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اور دبیش نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. آپ نے پوری طرح جواب نہیں دیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اپنے نبی کے گیت گایا کرو، اپنے نبی کے ترانے گایا کرو. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. اونچا اونچا بولو سبحان اللہ.
دیکھو کرم میرے نبی کا، ادھر مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ادھر انصاری کا پکڑا، تسی دونوں بھرا ہو، سرکار فرما رہے ہیں تسی دونوں بھرا ہو، اے بھرا ہم گھر لے جا، انہیں پکڑا گھر لے گیا، اور اس نے اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انہیں ایک دفعہ نہیں کیا حضور ایدی ماں ہور میری ماں ہور، ایدہ پیو ہور میرا پیو ہور، ایدہ شجرہ ہور میرا شجرہ ہور، ایدہ مسکن ہور میرا مسکن ہور، اس کی لینگیج ہور میری لینگیج ہور، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نبی کا فرمان ہی کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں پڑھیا گھر لے گئے، گھر جا کے کیا جی، گھر میں 2 گلاس ہے، فقر کا عالم ہوتا تھا، 2 گلاس تھے، 2 پیالے تھے، ایک پیالہ پرانو دیتا، ایک خود پڑھ لیا، کہنا یہ تیرا یہ میرا، یہ تکیہ تیرا میرا ہے، بستر تیرا میرا۔ کئی انصاریوں نے، اس کی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے دی، کہتا عدت پوری کر کے تیرے نکاح دے دیاں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا میرا پرا ہے، ایک تیری ایک میری۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہے حوصلہ، اوہ ہم تو سگے برائی کا مال کھا جاتے ہیں، اوہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے ابا مر جائے ساری مٹی میں ہڑپ کر جاؤں، ہم تو پہلے پلان تیار کرتے ہیں، ابھی ابا جی کی روح ہی نہیں نکلی ہوتی، ہم پہلے تیاریاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کلو مومنون اخوتن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پکڑ کے فرمایا یہ تم پر آؤ۔ اچھا جب سارے چلے گئے، مسجد نبی خالی ہو گئی، وہاں کون رہ گیا؟ سرکار رہ گئے، علی رہ گئے۔ اب مولا نے دیکھا میرے نبی کے چہرے کو، چہرے رسول کی طرف دیکھ کر کہنے کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کس کے ساتھ جانا ہے؟ میرا بھائی کون ہے؟ میرا بھرا کون ہے؟ مجھے کس کے ساتھ جانا ہے؟ میرے آقا آگے بڑھے، آگے بڑھ کر علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی سن دنیا اور آخرت میں تو مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اللہ اکبر۔ ہم نعرے بڑے جلدی لگاتے ہیں، کبھی یہ سوچا یار دی گالی مندے نہیں مندے، ایسے جلدی یہ دی بات مانا تھا فوراں سے پہلے۔ میرے آقا نے بلال حبشی کی طرف دیکھا، یہ بلال صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے تھے، پورے مجمع میں میرے سمیت ایک نہیں بیٹھا جس کو وہ اللہ کرتا لوگ پتھر مارے۔ او بھائی جان ہم نے تو دیکھا ہے آج کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے وہ داڑھی چھوڑی کرا دیتا ہے۔ او بزرگوں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے چھوٹی داڑھی مڑوا دیتا ہے۔ میں نے بڑے دوستوں کے سروں پہ بڑی بڑی پگڑیاں سجدی دیکھی اور بعد میں اترتی بھی دیکھی، ٹوپیاں سجدی دیکھی اترتی دیکھی، بڑے تہجد گزار دیکھے، تہجد گئی نماز گئی۔ لیکن ایک بات ہے میں نے بڑا غور کیا ہے کہ وجہ کیا ہے، اس کو بیک کے گیر کیوں لگ گئے؟ کہاں تو یہ شریعت کی تصویر بنا ہوا تھا، بیک کے گیر پتہ لگا مرشد کو چھوڑ دیا اس نے۔ میں یہاں یہ بات کہتا جاؤں کبھی مرشد کو مت چھوڑنا، مرشد رہبر ہوتا ہے، سبحان اللہ، مرشد رہنما ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا پیر نگر سے ہو کے نبی نگر میں جا، نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کے پاس۔ سبحان اللہ۔ مرشد کبھی نہ چھوڑنا، اپنے مرشد کے پاس جایا کرو، مرشد کے پاس آیا کرو، مرشد جو سبق پڑھائے اس کو دہرایا کرو، پھر کامیابی نصیب ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا بلال حبشی نے پتھر کھائے، ذکر سے نہیں ٹلے۔ مکے والوں نے، امیہ بن خلف بدبخت نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ مکے کے اوباشوں کو کہا اس کو کھینچو، انہوں نے کھینچا، کہتے باہر لے آؤ، باہر لے آئے، کہتے تھوکو، تو تھوک رہے۔ ہائے 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 ہائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کس کی بات بتا رہا ہوں؟ میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو اذان دے تو اللہ فجر نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی بات بتا رہا ہوں دیوانہ رسول کی، ارے عاشق رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ سنو دیوانو، امیہ بن خلف نے لوگوں کو پیسے دیے، تھوکو اس پہ، وہ تھوک رہے، کہہ رہے پتھر مارو، سنگ باری ہو رہی، کہہ رہے سے باہر لے آؤ، باہر لے آئے، کہہ رہے کیل لاؤ، کیل لائے، کیل ٹھونک دیے بلال حبشی کے پاؤں میں، کیل ٹھونک دیے اس کے بازوؤں میں، بڑا بھاری پتھر اٹھایا،
بلال حبشی کے سینے پہ رکھ دیا، سینے پہ رکھ کے اور خود حضرت بلال حبشی کے پاؤں پہ، سر پہ، منہ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے اور کوڑے برسائے جا رہا ہے۔ آپ کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا، جسم چھلنی چھلنی، ہائے ہائے، جسم چھلنی چھلنی، جب خون رسا نمک اٹھا کے چھڑک رہا ہے۔ خواہش کیا تھی؟ کہتے ذکر نہ کر، ذکر نہ کر، ہے کوئی دیوانہ ایسے ہم اونچا ذکر کریں، کوئی ہمارے ذکر کا مذاق اڑائے ہم پھر بھی کریں؟ نہیں، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہم چپ کر جائیں گے۔ اب تو مسجدوں میں کوئی ذکر نہیں کرنے دیتا، مسجدوں میں غیبت کروا لو، چغلیاں کروا لو، سیاست کرا لو، جھگڑے کرا لو، مگر مسجد میں کوئی ذکر نہیں کرنے دیتا۔ اگر ذکر کریں وہ کہتا اوے باہر نکل کے کھڑا ہو، کہ تمہارے پاس نہیں پڑی آئے وَمِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ہائے ہائے اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ بلال حبشی ذکر کریں، احد 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 احد، اس نے دیکھا حرکت سے باز نہیں آیا، امیہ بن خلف بدبخت نے اپنا پاؤں بلال حبشی کے منہ پہ رکھ دیا، بس کر، چپ کر، چپ کر، چپ کر۔ بلال چپ نہیں ہو رہے، ہوئے ہوئے چہرے پہ سمائل ہے، اللہ اللہ احد 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 احد۔ وہ کہتا میری منتیں کیوں نہیں کرتا؟ کہتا تیری کی منت کرا میں؟ کہتا میرے سے معافی مانگتا، منتیں کرتا، میں تجھے چھوڑ دیتا۔ کہتا دفع دور۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تو مارتا ہے نا تو اللہ بے حجاب ہو کے دیدار عطا فرماتا ہے۔ ہو جو اللہ سے پیار کرتے ہیں نا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، سبحان اللہ، کسی سے بولو نا، وہ ان کی جیبیں خالی ہوں، کہتا گاڑیاں جیباں پری ہوئی ہیں، اللہ ان کو بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ بلال حبشی مسجد نبی میں تشریف فرما، میرے آقا نے فرمایا بلال کرے بیان نہ کر دیا، کہنے اللہ جی پالا مینوں کی نے دینی، مینوں کی نے دینی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں دینی تینوں؟ کہنے محبوب آئے ہوئے، منہ کالا، نک چھوٹا، ہونٹ موٹے، دند بے ترتیبے، قد چھوٹا، محبوبہ میں تے حبشی غلام ہاں، ہائے تے ایڈے سونے سونے گھرانے والے، مجھے کس نے دینی ہے؟ محبوبہ مینوں اپنی نوکری واسطے رکھ لو، میں تہاڈا نوکری کافی ہاں۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا گل سن، اسی تیرا بیاہ کرنا ہے۔ اچھا وہ سامنے گھر ویکھیا ہے؟ ہاں جی ویکھیا ہے۔ انہاں دے گھر دا بوہا بجا، کہندا پھر بوہا بجا انہاں دا، انہاں نوں کہے مینوں سرکار نے کلیا تے میں نا تہاڈی بچی نال شادی کرنا چاہنا۔ انہاں کو سنیا وہ مینوں وڈ دین گے، وہ کہن گے تیری ہمت کیویں ہوئی ساڈا بوہا بجان دی؟ سرکار فرمایا تو جا گئی، جاؤ تے۔ انہیں بوہا بجایا، گردم سائیں باہر آیا، ہاں کی گل ہے؟ ہاں حکم، انہوں نے سرکار نے بھیجا ہے، میں تیری بچی کا رشتہ لے کے آیا، تیری بچی نے بیاہ کرنا ہے۔ موڈ بڑا خراب ہو گیا، تیری ضرورت کیوں ہوئی؟ تو غلام ہو تو شکل ویکھی، قد ویکھا ہے، فلانا دیکھا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی ہے یہ بات کرنے کی؟ اندروں وہ بچی بیٹھی، وہ کنے آواز ہی کہندی بابا جی یہ کو پوچھتے صحیح انہوں کلیا کی نے؟ پوچھتے صحیح، انہوں نے کہا ہاں 10 دنوں کی نے کلیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سرکار نے کلیا ہے۔ انہوں نے کہا ابا تیرا ہمت کی میں ہوئی ہے انہوں ایک لفظ کہہ دی؟ اس کے یہ الفاظ کیفی ہیں، خدا کی قسم میں نے اس کا رنگ روح شکل ہی دیکھنی، میرے لیے مصطفیٰ کی اطاعت کا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ سننے کو تیار ہیں اور ہم سے نعرے لگواؤ صرف، اور ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی میرے بھائی لوگ، اور منہ میں حفیم اور چرس کا نشہ اور بھنگ کی چسکیاں، شراب کی چسکی، اور کہہ رہا ہے علی حیدر، علی ہم تو حیدر کے ماننے والے ہیں، علی امام الاولیاء ہے، علی امام الاتقیاء ہے،
علی امام الاسفیاء ہے، سبحان اللہ، میری 1000 جانیں علی پہ قربان، سبحان اللہ۔ ارے دیوانو سنو سنو سنو، زمانہ خلافت میرے مولا کا، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے اور چلتے چلتے ایک جگہ جھکے، علی جھکے اور جھک کر سیدھے ہو کے جب چلنے لگے، ساتھیوں نے کہا علی جھکنے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس جگہ سے پہلے بھی میں گزرا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اور سے سنو دیوانو، یہاں ایک درخت تھا، اس درخت کا ٹہنا جھکا ہوا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے محبوب، میرے ماوا، میرے ملجا، وہ جب یہاں سے گزرے ٹہنے کی وجہ سے حضور جھک کے گزرے، پھر سیدھے ہو کے گزرے، اس لیے میں جھک کے گزرا۔ انہوں نے کہا علی درخت ٹہنا تو کجا، اب تو درخت بھی نہیں ہے، اب جھکنے کی کیا وجہ ہے؟ میرے مولا نے بڑے غور سے دیکھا اپنے جماعتیوں کی طرف اور فرمایا مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں علی نے ٹہنا دیکھنا ہے، ارے میں نے درخت دیکھنا ہے، ارے میرے لیے مصطفیٰ کی ادا کافی ہے۔ جہاں سے میرا نبی جھک کر گزرے میں سیدھا ہو کے گزرا، کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من ترک سنتی حرمت علیہ شفاعت، جس نے میری سنت کو ترک کیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی۔ آج وہ پیر کہلانے والا، شریعت کا تارک، سنت کا قاتل ہو کے، بے نمازی ہو کے، بھنگی اور چرسے پینے والا، صرف صبح سے لے کے شام تک عملیات کرنے والا، ڈنڈے کرنے والا، ہم کہتے ہیں یہ پیر ہے، یہ پیر ہے؟ ہم اس کو پیر نہیں کہتے، ہم پیر نہیں کہتے، پیر نہیں کہتے، ہمارے پیر تو قبلہ عالم ہے، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ ہمارے پیر بابا صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، خدا کی قسم بغداد کا غوث ہمارا پیر ہے۔ ہمارے پیروں میں ایک بھی پیر نہیں جو بے نمازی ہو۔ ہمارے پیروں کا کیا پوچھتے ہو؟ ایک مرید نے شادی کی تھی، اپنی بال دی، آدھی بان خواجہ صاحب کو سلام کیا، خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے آکے بان کے سلام کر کے آ، وہ جو سلام کرنے آئی نا، آدھی ایک بولیں دی بمویں، خواجہ صاحب دے کو گالی نہ کری، گالی نہ کری، گلہ نہ کری، خواجہ صاحب جو پچھن مختصر گل کری، انہیں کہ اچھا وہ آگی کوٹ میٹن شریف، خواجہ صاحب تشریف فرما، خواجہ صاحب فرمایا ادھی السلام علیکم، خواجہ صاحب فرمایا وعلیکم السلام، خواجہ صاحب پوچھا دیا تیرا کیا حال ہے؟ ادھی خواجہ صاحب میں ٹھیک ہاں، تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب کہ جی تمہارا کیا حال ہے؟ خواجہ صاحب فرمایا میں بھی ٹھیک ہاں، خواجہ صاحب فرمایا تیرے گھر ساری خیر ہے؟ آدھی سونا میرے گھر ساری خیر ہے، تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب تمہارے گھر ساری خیر ہے؟ فرمایا میرے گھر بھی خیر ہے۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب فرمایا اڑی دیا اڑی تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ گھوٹ سمجھتے ہو نا، ہسبینڈ شوہر، تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ آدھی قبلہ میرا گھوٹ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب کہ جی تمہارے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ اس کو اس کے باپ نے نصیحت کی تھی نا، مختصر گل کری، خواجہ صاحب جو پوچھن تو بھی ادھا دی گل کری۔ خواجہ صاحب فرمایا تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ آدھی میرا گھوٹ ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب فرمایا آدھی خواجہ صاحب کہ جی تمہارے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ خواجہ صاحب فرمایا میرا گھوٹ بھی ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب فرمایا آڑی کہیں اپنا گھوٹ دکھاویں آ، کہیں گھوٹ دکھاویں آ۔ آدھی خواجہ صاحب والا آسا تھا گھوٹ اگے نہ آسا، میں اپنا گھوٹ دکھے سا۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب کہ جی تو صحیح اپنا گھوٹ دکھا ہوا، تو صحیح اپنا گھوٹ دکھا ہوا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے وجد چاہ گئے، فرمایا اڑی دھیا اڑی میرا گھوٹ دیکھڑی، آکے ہاں سونا تمہارا گھوٹ دیکھڑی۔ آپ اتھوں بیٹھے ہاتھ چاہتے ہیں، فرمایا اے دیکھ میرا گھوٹ دیکھ کیسا ہے۔ کوٹ میٹھن سے لے کر مدینہ طیبہ تک
سارے حجابات ہٹ گئے، گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا کا دیدار کیا. آپ فرمایا دیکھاں حدی خواجہ صاحب تو آدھا گھوڑ تا بہت سونا ہے کہ یہ میرا گھوڑ ہی بھی سبحان اللہ. میں پھر بولو سبحان اللہ. چنگی رہ گئی پیراں بلا گئی، ان کی موج کی بات ہے، ان کی موج کی بات ہے. اللہ اکبر. ایک درویش کڑے پلاں خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالی، بندہ راہ پیا پوچھ دے آج سی ہیں صحیح بزرگو ایک گال پوچھاں آگے پوچھو اے دسو کروڑ کو کیڑا راہ ویندے؟ کروڑ لالی سن سٹی نے میں کروڑ کو کیڑا راہ ویندے؟ بزرگ وجہ دے چاہ گئے آدھے وہ بابا اے دسا کروڑ ونجنی توڑ ونجنی، کروڑ ونجنی توڑ ونجنی. او سمجھائے درویش میں کو ون کے چھوڑ کے آسی کروڑ. آدھے سونا میں کو توڑ چھوڑاؤ. آپ فرمایا اچھا بل آنکھ بند کر. اچھا میں یہاں اپنی بات روک کے آپ کو تھوڑا سا یہ بات سمجھاتا جاؤں. اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے آپ آنکھ سے ذرا دھیان سے بند کرنا. آج کے دور میں بڑے فراڈیے پھرتے ہیں کہتے آنکھ بند کر، موبائل چاہتا، جوتی چاہتی، ہر شے چاہتی، علی پنج دی گیا. بعد میں تو میرے دم کو پیٹو بیٹھے آگے مرشد کیا نسا گیا اور میں تو لٹا گیا، میں لٹی گیا، مرشد والی وجہ تو لٹی گیا، میں بابا والسی بنا. ہاں کیا کہیں لکھے آدھے ہور سید وہ ہور سید 9 لاکھ دے مالک ہور سید. آج تک لوگ اپنے نا دے نا سید لے گی دے، لیکن زکاة ہی ہڑپ، فطر بھی ہڑپ. سید وہ ہوتا ہے جو زکاتے نہیں کھاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید فطرانے، سید اشر، سید صدقے، سید صدقے نہیں کہتا. اللہ اکبر. خواجہ صاحب فرمایا، خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا آنکھ بند کر. وہ آنکھ بند کی تھی. فرمایا اوے آنکھ کھول جنیا. آنکھ جو کھولی آدھے سونا اے میں کتھا آکی میں ٹورا من ای میں جو ٹورے اوے کیا نظر آئی؟ آدھے تا سونا روزہ نظر آنا پہ. فرمایا سارا کوڑی ہوئی. شب و روز ذکر کے کمال ہیں، یہ پیران عظام کی نگاہ اور دعاؤں کے اثرات ہیں، یہ فیضان ہے ان کا بحمد تعالی. جب تک قلب و روح منور نہ ہو، قلب و روح اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہیں. قلب و روح منور نہ ہو عشق رسول نہیں ملتا. اگر آپ چاہتے ہیں عشق رسول میرے دل میں جاگزی ہو جائے، میرے تن من میں بس جائے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. سبحان اللہ. ذکر کثرت سے کرو، سرکار کی محبت نصیب ہو جائے گی. جس کے سینے میں عشق رسول پیدا ہو جائے وہ لواطت نہیں کرتے ہوتے، وہ بدفعلیاں نہیں کرتے کہ حجرے میں کام دکھا دیا تو مسجد میں کام دکھا دیا تو آستانے پہ کام دکھا دیا، نہ اپنی داڑھی دیکھی، نہ پگڑی دیکھی، نہ نسبت دیکھی. آئے یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر کا درندہ ٹھیک نہیں ہوا، جب بندہ تزکیہ نفس کر لیتا ہے بحمد تعالی، پھر اس کی نظر میں جو ہے نا وہ صرف چہرہ رسول سمایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اٹھے تو سرکار کی گیت، بیٹھے تو سرکار کی گیت گاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیاں تو سونا ہے، سب سونیاں تو سونا ہے، سب سونیاں تو سونا ہے، سب سونیاں تو
چھوڑا ہے سب سونے آنکھوں چھوڑا ہے سب سونے آنکھوں چھوڑا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ بالیا تکیا نصیبہ بالیا تکیا نصیبہ بالیا تکیا نصیبہ بالیا روزہ حضور دا تکیا نصیبہ بالیا تکیا نصیبہ بالیا آسانوں من قلم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ سب سونے آنکھوں چھوڑا ہے سب سونے آنکھوں چھوڑا ہے سب سونے آنکھوں چھوڑا ہے سب سونے آنکھوں چھوڑا نظر وچ تیرے کی اعجاز نظر وچ تیرے جیڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی نینا کجل سہاوے تے خلق تیرے میں بھولئی دنیا خلق تیرے میں بھولئی دنیا خلق تیرے میں بھولئی دنیا إنك لعلى خلق عظيم خلق تیرے بھولئی دنیا خلق تیرے میں بھولئی دنیا خلق تیرے میں بھولئی محلئی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سوہنا مائی اور سنو کی تیرے نظر نہ آوے سب سونے ہاتھوں چھوڑا ہے 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 تو میرا محبوب نہیں مٹھا کہتا تو ویکھیا نہیں نا میرا محبوب اس واسطے گلاں کردا ہے تو ویکھیا ہوندا تینوں پتہ نہیں اسی اس محبوب دی خاطر مرن نوں بھی تیار ہاں تے مارن نوں بھی تیار ہاں تو میرا محبوب نہیں مٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی رات نوں چڑھ جاوے دن 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 چڑھ جاوے ادھی رات نوں دن چڑھ جاوے جد مکھ تو نقاب ہٹاوے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے جے سونا جاوے سحر چمن نو سحر چمن نو سحر چمن نو سحر چمن نو اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جے سونا جاوے سحر چمن نو سحر چمن نو سحر چمن نو سونا جاوے سیر چمن سارا عالم لف لف جاوے آزم ایڈا سونا مائی او جدی جھاگ نہ جلی جاوے سب سونے ہاتھوں چھوڑا ہے سب سونے ہاتھوں چھوڑا ہے سب سونے ہاتھوں چھوڑا ہے سب سونے ہاتھوں خواجہ صاحب کی روح پڑے کھڑی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والی انہاں کیا فرمایا اتھا میں مٹھڑی اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش بستا بچ ملک ندب مائی خوش بستا بچ ملک ندب مائی خوش بستا بچ ملک ندب
जोगण चौतार बिराजती जोगण चौतार बिराजती जोगण चौतार बिराजती जोगण चौतार बिराज हिंद सिंध पंजाब दे माड़ बिराज हिंद सिंध पंजाब दे माड़ बिराज सुन भारत शहर बाजार बिराज सुन भारत शहर बाजार बिराज यार मिलम कई साग सबब बता यार मिलम कई साग सबब। अपने बिस्तरों को छोड़ के आने वालों और इस गर्म माहौल में बैठकर इश्क रसूल में सर धुनने वालों, ख्वाजा साहब ने यही नक्शा खींचा है, यही नक्शा। मैं किसको ढूंढते फिरते हैं, तो सरकार को तो ढूंढ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार वो क्या आगे फरमाते हैं, थोड़े धिकड़े दौड़े खांदड़िया थोड़े धिकड़े दौड़े खांदड़िया नाम तमोत बिखांदड़िया नाम तमोत बिखांदड़िया बांधड़िया मेरे बांधिया दी मैं बांधड़िया। ये जो पीरों की जो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, स्टेजों पे बिठाते हैं, इनके हाथ चूमते हैं, किस लिए? ये नबी के नौकर हैं। सुभान अल्लाह। तेरे बांधिया दी मैं बांधड़िया हिम दर्दियां पुतियां नाले अदब वा सोना ढोलड़िया यार सजन का सोना ढोलड़ यार सजन का सोना ढोलड़ यार सजन बासावल होत हिजाज वतन बासावल होत हिजाज वतन फरीद दा बैठे हुसन हिम रोज़े अगल दी तांग तलब सब सोने हाथों सोना है सब सोने हाथों सोना है सब सोने हाथों सोना है सब सोने हाथों सोना। ख्वाजा साहब ने अपना ईमान व अकीदा बता दिया हैं। शायद पता नहीं चला कि आप समझे नहीं समझे। ख्वाजा साहब ने फरमाया आज एक फरीद दा बैत हुज़न, बैत कहते हैं घर को, हुज़न कहते हैं दुखों का घर। कहता है या रसूल अल्लाह हुण तां आ जाओ। यानी उनका ईमान था हजूर जिंदा हैं, हजूर सुनते हैं, हजूर देखते हैं, और अगर पुकारो और इल्तिजा करो तो हजूर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज एक फरीद दा बैत हुज़न, दुखों का घर। दुख किसी चीज के थे ख्वाजा साहब को? माल मड्डी नहीं थी तो किस बात का दुख था? दुख ये था, चाहते थे कि हर लम्हा मुस्तफा का दीदार करता है। सुभान अल्लाह। अपने नबी से प्यार करो, सच्चा प्यार करो, निस्बत जोड़ो। ये जो हम अल्लाह वालों के पास आते हैं, फरमाया फसालो अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया अहले जिक्र से जिक्र को सीखो अगर तुम्हारे इल्म में नहीं। तो जो जिक्र को सिखाते हैं, अरे उन्हीं को तो पीर कहते हैं। जो जिक्र को सीखते हैं उन्हीं को मुरीद कहते हैं। ये पीर और मुरीद का कंसेप्ट है। लोग कहते हैं कि ये पीरी मुरीदी आज के दौर में, वो कहते हैं कि शिर्क है जी, बिदअत। कोई शिर्क नहीं है, कोई बिदअत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह वाले मुशरिक नहीं है, ये अल्लाह वाले बिदती नहीं है, ये बिदतों के रद्द करने वाले हैं। ये काते शिर्क और बिदत होते हैं। सुभान अल्लाह। हक और हकीकत का रास्ता इन्हीं अल्लाह वालों ने दिखाया है। पूरे हिंदो पाक के अंदर आप अगर गौर करें, कोई बंदा भी एनिमन अगर आपको मिलता है और वो शिर्क और बिदत की बातें करता है, आप उससे सिर्फ ये पूछें, सैयद हो, कुरैशी हो तो एक अलग चीज है, बाकी किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता है, हिंदुस्तानी कास्ट से, आप उससे पूछें तेरा अब्बा कौन था, दादा कौन था, और आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उसका परदादा, छक्कर दादा, लक्कड़ दादा हिंदू होगा, सिख होगा, या पता नहीं किस धर्म से ताल्लुक रखता होगा।
اور اس کو علم نہیں. اور اگر آپ پوچھیں تو کسی کو ملتان کے بہاول حق نے کلمہ پڑھایا ہے, کسی کو رکن الدین ملتانی نے کلمہ پڑھایا ہے, کسی کو پیر جہانیہ جہاں گشت نے کلمہ پڑھایا ہے, کسی کو مخدوم جلال الدین نے کلمہ پڑھایا ہے, کسی کو میرے قبلہ عالم نور محمد مہاروی نے کلمہ پڑھایا, کسی کو لاہور کے داتا نے, کسی کو پاک پتن کے بابا نے, کسی کو اجمیر کے خواجہ نے کلمہ پڑھایا ہے. یہ سارا فیضان ان بزرگوں کا ہے. اس لیے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان, پاکستان اولیاء کا ہے فیضان, اولیاء کا ہے فیضان, اولیاء کا ہے فیضان. یہ پاکستان اولیاء اعظام کا فیضان ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا انشاءاللہ. آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے, ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے, ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. پاکستان کے ٹکڑے ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. انہیں کیا معلوم, یہاں تو داتا صاحب رہتے ہیں, یہاں تو بابا صاحب رہتے ہیں, یہاں تو قبلہ عالم رہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیڑے کیڑے بزرگ کا ہم نام لیں, اللہ اکبر. اور احباب یہ جو انڈیا نے, انڈیا کے کمینوں نے, بدبختوں نے, جہنمیوں نے ہرزہ سرائی کی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بکواس سے ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائیں گے. تو کیا گھٹائے گا؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان سے تو اپنے دھرم کے مطابق ڈیڈ باڈی جلانے کے لیے بندے نہیں تھے. یہ تو وہ بدبختوں کا ٹولہ ہے جن کے خوف کے مارے یہ باہر نہیں نکلتے تھے. ان کی ڈیڈ باڈیوں کو دفن کرنے والے, ان کی ڈیڈ باڈیز کو آگ دکھانے والے بھی کون تھے؟ مسلمان تھے. وہ بے خوف ہو کے کرونا میں پھرتے رہے. وہ بے خوفی کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم, جس کے سینے میں ایمان ہے, جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے, جس کے سینے میں محمد الرسول اللہ ہے, خدا کی قسم اللہ اسے قوت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. جب پہلے بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی, ہرزہ سرائی کی, آپ یقین کریں وہ یہ سمجھتے تھے خاکے بنا کر کہ ہم نے بڑا کمال کر دکھایا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہر طرف شور مچ گیا. پوری دنیا میں مصطفیٰ قسم کے دیوانے جو تھے وہ روڈوں پہ آ گئے. اور آپ یقین کریں اے اہل علاقہ, آپ یقین کریں میں ان دنوں عرب کنٹریز کے دورے پر تھا. وہ لوگ ادھر دیکھنا جو ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں, یہاں باندھ کر جو نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی عزت کی قدم جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اندر کا عشق باہر آ گیا. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آئے آئے آئے, انہیں کیا پتا حضور مرکز کائنات ہیں, محور کائنات ہیں, جان کائنات ہیں, روح کائنات ہیں. انہیں کیا پتا ہمارے نبی کی شان کا. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ انگریزوں نے اپنی لائبریریوں سے سیرت مصطفیٰ کی کتابیں نکلوائیں. انہوں نے کہا سیرت مصطفیٰ کی بکس نکالو. انگریز گورے دنیا عالم کے اندر, دنیا عالم میں جو غیر مذہب تھے, سیرت مصطفیٰ کی سٹڈی کرنی شروع کی کہ محمد ہے کون صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جب غور کیا انہیں پتا چلا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے پیرنٹ سے پوچھتے یہ پوری دنیا میں جلوس کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف بکواس ہوئی ہے, یہ اشاق اس کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. تو انہوں نے کہا محمد ہے کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا یہ بک دیکھو, وہ بک دیکھو. جب دیکھا انہوں نے سمجھا تھا اسلام کو مٹا دیں گے, مگر خدا کی قسم اس بکواس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں نہیں, ارے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دامن مصطفیٰ میں پناہ حاصل کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ
جواب دینا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یقین جانے ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا تھا ان دنوں. اس وقت ہندوستان کے اندر شور مچا ہوا ہے، لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے انڈیا کے دورے کیے ہیں، آپ یقین کریں انڈین لوگ جو ہے نا، جو مسلمان ہیں خاص طور پہ بڑے ڈرے دھبکے ہوتے ہیں. یہاں تو ہمارا پولیس والے نے حضرت جی وہ بڑے بڑے پستول اور بندوقیں اٹھائی ہوتی ہیں، ہمارے والوں نے وہاں صرف اسٹک ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے چھوٹا سا ڈنڈا. اور یہ بڑے ڈرپوک ہیں، بہت ڈرپوک ہیں، باہر نہیں نکلتے. کوئی پولیس والے کہتے ہیں پھنڈتے ہیں بہت زیادہ، مگر کمال ہے. اب جب باری آئی ہے، اگر کوئی مسجد کو شہید کرے تو یہ باہر کسی درگاہ کو شہید کرے تو باہر. اب سرکار کے ناموس کی جب باری آئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں شاید روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس پہ، آرمی پہ، ان کو پرواہ نہیں، تشدد ہو رہا ہے. اچھا چلو بھئی یہ تو سارے مولوی اکٹھے ہو گئے ہوں گے، پیر اکٹھے ہو گئے ہوں گے، پیروں نے نعرے لگائے ہوں گے. پیر نہیں مار کھاتے، ٹھیک ہے نا، مولوی نعرے. یہ عام جو ہے نا، عام بندے ارے وہ شور مچاتے ہوئے باہر آتے ہیں. غازی علم دین شہید کو کسی مولوی نے مارا تھا؟ غازی علم دین شہید کو جس کو مقام ملا ہے، اس نے گستاخ رسول کا جس نے مرڈر کیا، جس گستاخ رسول کا مرڈر کیا، اس کا نام غازی علم دین شہید ہے. غازی علم دین شہید کوئی مولوی ہے؟ کوئی پیر ہے؟ نہیں، ایک عاشق رسول ہے. عشق رسول سینے میں ہونے کے لیے نا کچھ پیر ہونا شرط نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے عاشق رسول کا کھڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی قلندر لاہور وہ بھی موجود تھے. ڈاکٹر اقبال علیہ رحمت آگے بڑھے اور اس کا میت کا، غازی علم دین شہید کی کا جو کفن تھا اس کو ہٹایا اور ہٹا کر کہنے لگے ہائے ہائے، کہندا ہے اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، اسی تے کہندا گلاں ہی کردے رہ گئے. تے اے منڈا سا جڑا ہے وہ کیا کہتے پڑھائی درخانہ دا منڈا بازی لے گیا، درخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے. ہائے ہائے، یہ خوش وقت ہوتے ہیں جن کے حصے میں یہ باتیں آتی ہیں. یہ جو بچے نعرے لگاتے ہیں نا، من سب نبی فقتلو، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، یہ اڑ کے جو لبیک یا رسول اللہ، یہ ہر ایک کے حصے میں یہ عشق نہیں آتا. یہ کرم کے فیصلے ہیں. جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے وہی نبی کے گیت گاتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے جو پڑھا جو سنا، اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. بحمدہ تعالی.